نواز شریف کی سیاست ختم کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا گیا؟ قسمت کے دھنی نواز شریف بار بار کیسے بچ نکلتے ہیں؟ چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنیں گے؟ جنگ کالمز۔ روزنامہ جنگ کے کالم نگار محمد بلال غوری اپنے کالم میں مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کی سیاست پر مختصراً روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آپ انصافی ہیں، جیالے متوالے پٹواری یا پھر نیوٹرل، ایک بات تو ماننی پڑے گی کہ میاں نواز شریف قسمت کے دھنی اور مقدر کے سکندر ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو جیسے زرک سیاستدان کے ستارے گردش میں آئے تو وہ موت کے منہ سے نہ بچ پائے، مگر میاں نواز شریف بار بار موت کو جل دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر 1993 میں صدر غلام اسحاق خان سے انبن کے بعد سب کا خیال تھا کہ ڈکٹیشن نہیں لوں گا والی تقریر کر کے نواز شریف نے سیاسی خودکشی کر لی ہے، مگر سپریم کورٹ نے ان کی حکومت بحال کر دی۔ اگرچہ کاکڑ فارمولے کے تحت صدر اور وزیر اعظم دونوں کو گھر جانا پڑا، انتخابات میں پیپلز پارٹی نے کامیابی حاصل کی اور بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بننے میں کامیاب رہی، مگر پھر چند سال بعد ہی میاں نواز شریف ہیوی مینڈیٹ لے کر دوسری بار وزیر اعظم بن گئے۔ حقیقت پسندی سے کام لینے کے بجائے نواز شریف نے ایک بار پھر خود کو وزیر اعظم سمجھنا شروع کر دیا۔ پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل منصور الحق کو کرپشن کے الزامات پر ملازمت سے برخاست کر دیا گیا۔ چیف جسٹس سجاد علی شاہ نے ہیوی مینڈیٹ کو عدالت کے ہتھوڑے سے کچلنے کی کوشش کی، مگر نہ صرف انہیں گھر جانا پڑا بلکہ ان کی سرپرستی فرمانے والے صدر فاروق لغاری بھی استعفیٰ دینے پر مجبور ہو گئے۔ آرمی چیف جنرل جہانگیر کرامت نے نیشنل سیکیورٹی کونسل بنانے کی تجویز دی تو وزیر اعظم نواز شریف نے نتائج کی پرواہ کیے بغیر انہیں گھر بھیج دیا۔ اس قدر با اختیار سربراہ حکومت گوارا نہیں تھا، اس لیے نواز شریف کے دماغ سے سویلین بالادستی کا خناس نکالنے کے لیے جنرل پرویز مشرف جیسے معالج کی خدمات حاصل کی گئی۔ نواز شریف کو وزیر اعظم ہاؤس سے گرفتار کر کے لاپتہ کر دیا گیا، طیارہ ہائی جیکنگ کا مقدمہ ہوا، عمر قید کی سزا ہوئی۔ فوجی حکمران کا منصوبہ یہ تھا کہ سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر کے عمر قید کو سزائے موت میں تبدیل کروایا جائے گا، لیکن ایک دن اچانک سعودی عرب سے شاہی جہاز آیا اور شریف خاندان کو موت کے منہ سے بچا کر جدہ کے سرور پیلس لے گیا۔ جلا وطن تو اس نیت سے کیا گیا کہ اب یہ کہانی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، لیکن کہانی نے ایک نیا موڑ لے لیا اور نواز شریف نے پاکستان واپس آنے کا ارادہ کر لیا۔ 10 ستمبر 2007 کو جہاز اسلام آباد ایئرپورٹ اترا تو نواز شریف کو زبردستی جدہ واپس بھیج دیا گیا کہ ان کی واپسی سے نظام تلپٹ ہونے کا اندیشہ تھا۔ جنرل پرویز مشرف نہایت متکبرانہ انداز میں کہا کرتے تھے کہ نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی، لیکن 18 اکتوبر کو بے نظیر بھٹو پاکستان واپس آ گئیں تو نواز شریف کو بھی وطن واپسی کی اجازت دینا پڑی۔ 25 نومبر 2007 کو نواز شریف پاکستان واپس آئے اور اگلے برس ہی پرویز مشرف کو رخصت ہونا پڑا۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ نواز شریف تیسری بار وزیر اعظم بننے میں کامیاب ہوں گے، لیکن یہ انہونی ہو کر رہی۔ تیسری بار وزیر اعظم بننے پر توقع تو یہ تھی کہ اب ان کا دماغ درست ہو چکا ہوگا، مگر ڈھاک کے وہی 3 بات۔ جنرل اشفاق کیانی کو مدت ملازمت میں توسیع دینے سے انکار کیا، پھر جنرل راحیل شریف کو انکار کر کے گستاخی کے مرتکب ہوئے، لہٰذا پاناما کے ہنگامے کے باعث انہیں ایوان اقتدار سے رخصت ہونا پڑا۔ یوں ایک بار پھر مجھے کیوں نکالا کی دہائی دیتے نظر آئے۔ احتساب عدالت سے سزا ہو گئی۔ لندن گئے تو بیشتر لوگوں کا خیال تھا کہ اب لوٹ کر نہیں آئیں گے، مگر اپنی اہلیہ کو بستر مرگ پر چھوڑ کر بیٹی مریم نواز کے ہمراہ گرفتاری دینے واپس آ گئے۔ اسٹیبلشمنٹ خلاف تھی، عدالت ہائبرڈ رجیم کے مکمل کنٹرول میں تھی، صحافیوں پر بدترین سینسرشپ لاگو تھی۔ عمران خان جیسا سیاسی مخالف برسر اقتدار تھا۔ جبر کے اس ماحول میں صاف نظر آ رہا تھا کہ اب ان کی بقیہ زندگی جیل میں بسر ہوگی، لیکن میاں نواز شریف دیکھتے ہی دیکھتے اڑن چھو ہو گئے۔ لندن جانے کے بعد باجوہ ڈاکٹر آئین کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ بتایا جا رہا تھا کہ اب نقشے کوہن مٹ چکا، پروجیکٹ عمران کے تحت تحریک انصاف اگلے انتخابات میں 2/3 اکثریت لے کر حکومت میں آئے گی اور دونوں بڑی سیاسی جماعتوں یعنی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا کردار یکسر ختم ہو جائے گا۔ جنرل باجوہ کے بعد افواج پاکستان کی قیادت سنبھالنے والے سپہ سالاروں کے نام بھی فائنل ہو چکے تھے، مگر پھر کیا ہوا؟ سب بندوبست دھرے کا دھرا رہ گیا۔ نشان عبرت بنانے کا دعویٰ کرنے والے خود گرد راہ ہو گئے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جنہوں نے نواز شریف کو نااہل کروایا تھا وہی ملتمس ہیں کہ پاکستان واپس آئیں اور ملک کو درپیش معاشی بحران سے نکالیں۔ دبئی میں ہو رہے مذاکرات میں محض آصف زرداری اور شہباز شریف سمیت سیاسی قیادت ہی شریک نہیں بلکہ دیگر سٹیک ہولڈرز بھی بات چیت کے عمل میں شریک ہیں۔ عام انتخابات کی تاریخ کا تعین، نگراں وزیر اعظم کا تقرر اور پیپلز پارٹی کے ساتھ شراکت اقتدار کا فارمولہ طے کرنا تو معمول کی بات ہے۔ اس سے ہٹ کر کئی غیر معمولی فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بل قائم مقام صدر کے دستخط ہو جانے کے بعد قانون بن چکا ہے، یعنی میاں نواز
नवाज शरीफ जिन्हें 28 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार दिया था, उनकी नाअहली की मुद्दत गुज़िश्ता बरस खत्म हो चुकी। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को जिस रेफरेंस में सजा दी थी, उस मुकदमे में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर सफदर को बाइज्जत बरी किया जा चुका है। और इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला तहरीर किया था, उससे पढ़कर महसूस होता है कि नवाज शरीफ की बरियत नविश्ताए दीवार है, महज अदालत में पेश होने की देर है। गोया न सिर्फ नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, बल्कि वो चौथी बार वजीर आजम बनकर मुल्क की तारीख का एक मुनफरद रिकॉर्ड कायम करने जा रहे हैं। अब ऐसे शख्स को किस्मत का धनी ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। अब तक के लिए इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।